بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ماہر اسلامیت اختیاری کا ہم اگلا باب شروع کرنے لگے، باب ششم، چھٹا باب شروع کریں گے جس میں عالم اسلام کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم امت کے بارے میں سب سے پہلے پڑھیں گے کہ امت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے امت کے لغوی معنی ہے جماعت، گروہ، خاندان، نسل، ایک نبی کے پیرو، قوم اور فرقے کے ہیں۔ یہ امت کے لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی، امت کے اصطلاحی معنی وہ گروہ یا جماعت ہے جو کسی نبی پر ایمان لا کر اس کی شریعت کو اپنائیں۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ جس قوم میں نبی مبعوث کیا جاتا ہے تو اس قوم کے افراد ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ اس نبی کی امت کہلائیں گے۔ یعنی کہ جس قوم میں نبی مبعوث کیا جاتا ہے تو اس قوم کے افراد ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ اس نبی کی امت کہلائیں گے۔ یہ امت کی اصطلاحی تعریف تھی۔ امت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام افراد امت محمدیہ کہلائیں گے۔ امت اجابت، اس سے مراد وہ جماعت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو اختیار کر لیا۔ حقیقت میں امت کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں۔ ایک ہوتی ہے امت دعوت، اس سے مراد وہ گروہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اس لیے یہ نہ ماننے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ قرآن مجید میں امت کا لفظ دونوں مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا نبی اور آپ کی دی ہوئی شریعت کو بھی اختیار کر لیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی کہلائیں گے۔ اور ایک وہ گروہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو مانا، ٹھیک ہے، دعوت کو نہ مانا، لیکن وہ تمام نسل انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے نہ ماننے والے بھی کیا ہو جائیں گے، وہ آپ کی امت میں ہی شامل ہوں گے۔ قوم اور امت میں فرق۔ قوم کا لفظ عام طور پر امت کے مترادف استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال غلط اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان دونوں الفاظ و اصطلاحات کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ امت عقائد کے اشتراک سے بنتی ہے، جبکہ قوم کے لیے عقیدے کا ایک ہونا ضروری نہیں بلکہ نسل اور علاقے کی بنیاد پر بھی قوم بن سکتی ہے۔ امت کے لیے اتحاد نسل و زبان مکان ضروری نہیں، جبکہ قوم کے لیے اتحاد نسل زبان مکان ضروری ہے۔ امت کی تہذیب و ثقافت ایک ہوتی ہے، جبکہ قوم کی تہذیب و ثقافت مختلف ہو سکتی ہے۔ امت کے افراد کے اتحاد کی بنیاد دین و نظریہ ہے، جبکہ قوم کے افراد ذاتی مفادات، نسلی، علاقائی اور لسانی مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ امت اپنے اصول و نظریات نہیں بدل سکتی، جبکہ قوم کسی خاص اصول و نظریات کی پابند نہیں ہوتی۔ امت محمدیہ یا امت مسلمہ میں شمولیت کے لیے علاقے، زبان یا نسل کا ایک ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف اور صرف کلمہ شہادت کا زبانی اور دلی اقرار ضروری ہے۔ اقرار کلمہ شہادت کے بعد جب تک کوئی شخص اس کے اصول و نظریات کو مانتا ہو، اس کو مسلم امت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ بقول اقبال، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیات دیکھیں۔ سب سے اچھی امت، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سب سے اچھی امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اے کاش ہم بہترین امت ثابت ہو سکے۔ بین الاقوامی امت محمدیہ یہ کسی علاقے اور نسل تک محدود نہیں بلکہ یہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بین الاقوامی امت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ بین الاقوامی امت ہونا صرف امت مسلمہ کا امتیاز ہے، ورنہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتی تھی اور ان کے لیے ایک نبی جو آتا تھا وہ اسی امت تک خاص ہوتا تھا، لیکن یہ امت مسلمہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی، قیامت تک اب یہی امت رہے گی۔ مکمل ضابطہ حیات والی امت محمدیہ کے علاوہ دنیا کی کسی امت کے پاس زندگی کی مکمل رہنمائی کا سامان نہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آج ہم نے اسلام کو ضابطہ حیات بنانے کے بجائے صرف چند رسوم تک محدود کر دیا ہے، یہی امت مسلمہ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ معتدل امت مسلمہ نہ تو انتہا پسندی کا رویہ رکھتی ہے اور نہ بالکل منجمد مزاج کی حامل ہے، بلکہ معتدل امت ہے جس میں ہر چیز توازن کی حامل ہے۔ فرمان الہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جیسا کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، گویا امت مسلمہ ایک متوازن امت ہے جو انتہا پسندی اختیار نہیں کرتی۔
رواداری اسلامی امت میں رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس امت کے تحت بے شمار غیر مسلم اقوام نے آرام و سکون سے زندگی گزاری ہے اور گزار رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ آج بھی مسلم ممالک میں غیر مسلم باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ مساوات کی حامل امت محمدیہ آپس میں سختی سے مساوات پر عمل کرتی ہے۔ قانونی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر تمام مسلمان برابر ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی امتیازی حیثیت قائم نہیں کی گئی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ مساوات صرف مسلمان امت کا خاصہ ہے۔ بنیادی حقوق کے ضامن، امت مسلمہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے ضامن ہے۔ یہ ان کو نہ صرف بنیادی حقوق عطا کرتی ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ حکومتوں کو بھی ان حقوق کے ضبط کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ بنیادی حقوق کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اس کو عملاً نافذ کر کے دکھایا۔ زندہ معجزہ کی حامل امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن جیسا معجزہ خداوندی موجود ہے، جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں تمام انسانوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو، آج تک اس کا جواب نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ اس کی تشریح کے لیے حدیث موجود ہے جو انسانی ہاتھوں کے ذریعے حفاظت تعلیم پیغمبر کا معجزہ ہے۔ تقویٰ معیار عزت، اس امت میں عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ رکھا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی، نسلی اور مذہبی معیارات کو ختم کر دیا جنہوں نے دنیا کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ انعام یافتہ امت، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بے شمار انعامات کی بارش کی ہے جو کسی امت کا حصہ نہیں۔ مثلاً ساری زمین امت مسلمہ کے لیے مسجد قرار دی گئی، مال غنیمت حلال کیا گیا، قرآن عطا کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا، امت کو گمراہی سے محفوظ رکھا گیا۔ امت مسلمہ کے فرائض، اشاعت دین۔ ملت اسلامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ اشاعت الدین کا فریضہ دور حاضر کے حالات کے مطابق منظم وسائل کے ساتھ ادا کرے۔ اس سے منہ موڑ کر آج ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ تبلیغ دین ملت اسلامیہ کا بنیادی فریضہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک میری بات پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف، امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ عدل کا نظام قائم کرے، اس کے بغیر امت مسلمہ کا تشخص قائم نہیں رہ سکتا۔ انصاف میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرنا چاہیے، ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امت مسلمہ کے فرائض میں سے ہے کہ وہ برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے، اس کے بغیر امت مسلمہ اعتدال پر نہیں رہ سکتی۔ جب سے امت مسلمہ نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، اس کا دور عروج ختم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصوں کو مضبوط کرتا ہے۔ فلاح انسانیت، مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ فلاح عامہ کے لیے کام کرے، مستحق افراد کی مدد کرے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی کسی قوم پر مشکل وقت، خوشحالی، قحط، زلزلہ، جنگ کی شکل میں آئے تو امت مسلمہ کو اس کی مدد کے لیے سب سے آگے ہونا چاہیے، اس سے اشاعت اسلام میں بہت مدد ملتی ہے۔ آج عیسائیت فلاحی کاموں کی آڑ میں ہی پھیل رہی ہے، جبکہ مسلمان ممالک اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علمی کام، امت مسلمہ کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ تعلیم و تحقیق میں آگے بڑھے، مثلاً سائنس، عمرانیات، ٹیکنالوجی اور دور جدید کے دیگر علوم میں عروج حاصل کرے، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر علم کا حصول فرض ہے، اور آج کے دور میں قوم کا عروج لائبریریوں، تجربہ گاہوں کے ساتھ منسلک ہے۔ آج علمی کام کی ضرورت پہلے سے بڑھ کر ہے۔ معاشی استحکام، مسلمان امت کو معاشی استحکام کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل مغرب نے مسلمان کو معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بہترین دماغ، اچھے علاقے اور عمدہ وسائل مہیا کیے ہیں، صرف اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ معاشی استحکام خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی قیادت کے ذریعے دنیا کی امامت۔
امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاں اچھی قیادت کا انتخاب کرے اور سیاست میں اچھے افراد کو آگے لے۔ جب تک متقی مسلمان سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھتے رہیں گے، برے لوگ ان کی نمائندگی کر کے خود ان کے ممالک میں ان کو ہر لحاظ سے تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر دنیا کی قیادت میں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا۔ خلفائے راشدین کی اچھی قیادت کے نتیجے میں 40 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا اور اخلاقی اور علمی طور پر مسلمان امت نے عروج حاصل کیا۔ مضبوط دفاع۔ مسلمان امت کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرے، اپنی فوج کو بہترین جدید عصری اسلحے سے لیس کرے تاکہ وہ اندرونی اور بیرونی طور پر جارحیت سے بچ سکے۔ دفاع مضبوط ہوگا تو مسلمان محفوظ ہوں گے اور ان کا دین بھی محفوظ ہوگا۔ عالمی سطح پر بھی ہونے والے مظالم سے دنیا کو نجات ملے گی۔ آج کشمیر، فلسطین، افغانستان اور عراق میں مسلمان کمزور دفاع کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے شعائر۔ امت مسلمہ کی چند علامات ایسی ہیں جو اسے دوسری امتوں سے علیحدہ اور ممتاز کرتی ہیں۔ ان علامات کو امت مسلمہ کے شعائر کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ان شعائر کے احترام کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ حج میں ارشاد فرمایا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرے تو وہ اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ امت مسلمہ کے بڑے بڑے علامات جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 نماز، نمبر 3 خانہ کعبہ، نمبر 4 اذان، نمبر 5 مسجد، نمبر 6 ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔